قانون دان ہوتے ہیں ان کی جانب سے، مختلف تنظیموں کی جانب سے عدالتوں کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کے مسائل سے متعلق لیٹیگیشن کی جاتی ہے، جس کو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کہا جاتا ہے۔ عوامی مفاد کے حوالے سے بہت سے حکومتی پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں، حکومتی پالیسی کہ بہت سے ایسے پیرامیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو جو ہے تحفظات کا وہ اظہار کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے عدالت کا وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے فیصلے پاکستان کی عدالتوں کی جانب سے دیے گئے تھے۔ ابھی گزشتہ دنوں بھی لاہور کی جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کی جانب سے بھی ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن سے متعلق کچھ درخواستیں تھیں، ان کو مسترد کیا گیا اور اس سلسلے میں جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ تو ایک بڑی اہم ترین یہ آبزرویشن ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے یہ درخواستیں جو ہے مسترد کرتے ہوئے انہوں نے یہ اپنے تحریری فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ درخواست میں لگائے گئے الزامات عمومی، مبہم اور غیر مصدقہ ہیں، جبکہ کسی مخصوص ادارے کے خلاف جو ہے ٹھوس حقائق اور شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ اب پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ایک حساس قانونی ہتھیار ہے جسے انتہائی احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن عدالتوں کو یہ یقینی بنانا ہے کہ عوامی مفاد کے پردے میں ذاتی مفاد، بدنیتی یا تشہیر حاصل کرنے کی کوشش نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو کہ بغیر تمام تر قانونی ضابطے پورے کیے ہوئے یا درخواستیں دائر کر دیتے ہیں، تو اس سلسلے میں مقصد صرف اور صرف تشہیر بٹورنا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو واضح کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک حساس قانونی ہتھیار ہے۔ اس میں عدالتوں نے دیکھنا ہے، اس کو یقینی بنانا ہے کہ عوامی مفاد کے پردے میں ذاتی مفاد، بدنیتی یا تشہیر حاصل کرنے کی کوشش نہ ہو۔ اس کیس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کیس کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا؟ یہ لاہور ہائی کورٹ میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ، ایندھن کے نرخوں کے تعین اور حکومتی پالیسیز سے متعلق یہ رجوع کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے یہ 19 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں یہ قرار دیا گیا کہ جو عدالتیں ہیں وہ توانائی کے شعبے میں ریگولیٹر کا کردار ادا نہیں کر سکتی، نہ ہی پیچیدہ تکنیکی، مالیاتی، پالیسی معاملات میں انتظامیہ کی جگہ اپنے فیصلے مسلط کر سکتی ہیں۔ فیصلے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ عدالتیں اقتصادی توانائی پالیسیز کو ریگولیٹ کرنے کی ذمہ دار نہیں، بلکہ ان کا دائرہ کار صرف قانونی تشریح اور بنیادی حقوق کے تحفظ تک محدود ہے۔ یہ جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں ان میں وفاقی حکومت، وفاقی وزارت توانائی، نیپرا، اوگرا، ڈسکوز، این ٹی ڈی سی، سوئی نادرن گیس سمیت درجنوں سرکاری اداروں، پنجاب کے تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو فریق بنایا گیا تھا اور بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے عدالتوں، اسپتالوں، دیگر اداروں کو بلا تعطل بجلی اور گیس کی فراہمی کی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ توانائی پالیسی کی تشکیلوں اور مختلف تحقیقات کے احکامات جاری کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے قرار دیا ہے اپنے فیصلے میں یہ تمام تر جو الزامات ہیں درخواست میں یہ عمومی، مبہم اور غیر مصدقہ ہیں۔ عدالت نے آبزرویشن دی ہے اپنے اس فیصلے میں کہ بجلی اور گیس کی فراہمی، نرخوں کے تعین، لوڈ مینجمنٹ، لائن لاسز، سرکلر ڈیٹ اور ایندھن کی خریداری جیسے معاملات کے لیے جو ہے نیپرا، اوگرا سمیت مخصوصی فورمز اور جو ہے وہ طریقہ کار موجود ہے جن سے رجوع کیے بغیر براہ راست آئینی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی۔ یہ بڑی ایک اہم ترین بات کلیئر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے اس طرح سے درخواستیں دائر کر دیتے ہیں متعلقہ فورم پر یا ریڈریسل کمیشنز یا متعلقہ جو ادارہ ہوتا ہے وہاں پر جانے کے بجائے، تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں میں غیر ضروری جو ہے وہ لیٹیگیشن اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے کیسز ترجیحی بنیادوں پر سنے جانے چاہیے ان کے کیسز بھی تاخیر کا شکار ہوتے ہیں غیر ضروری یہ لیٹیگیشن کی وجہ سے۔ تو اس سلسلے میں یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نے متبادل قانونی فورم سے رجوع نہ کرنے کے باوجود غلط سرٹیفکیٹ دیا کہ تمام درخواستیں جو ہیں ان میں قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کی جا چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو تمام تر درخواستیں مسترد کی ہیں ان میں سلمہ ریاض تھیں، آمنہ لیاقت تھیں، جوڈیشل ایکٹیوزم پینل اظہر صدیق، ان کی یہ درخواستیں تھیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے یہ قرار فیصلے میں کہ بے بنیاد اور غیر مصدقہ درخواستوں سے عدالتی وقت اور وسائل ضائع ہوتے ہیں، اس لیے درخواست گزار پر 1 لاکھ روپے
جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور اس کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ڈسپینسری میں جمع کروانے کے احکامات جاری